وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کب ایمان لاؤ؟ وجہ النہار، صبح کے وقت، دن کی ابتدا میں ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں کافر بن جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ مسلمان شک میں مبتلا ہو کر دوبارہ دین اسلام سے لوٹ جائیں۔ فرمایا یہ سازش جب بے نقاب ہو گئی تو اب یہودی یہ سازش نہ کر سکے۔ اب کتنا واضح ثبوت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ یہ تو حضور کے سامنے تو یہ واقعہ نہیں ہوا، حضور کے لیے تو غیب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس چیز کا علم عطا فرمایا، اور اس خبر سے انہیں ایمان لے آنا چاہیے، لیکن ایک ضد تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، بے شک سارا فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے۔ اے پروردگار، ہم تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم پر بھی اپنا فضل اور اپنی رحمت کا نزول فرما۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ جو حضور پر ایمان لے آئے اور مومن ہو گئے، ان کی شان بیان کی گئی کہ اگر ان کو قنطار، سونے کا ڈھیر بھی اگر تم دے دو تو یہ تمہیں واپس کر دیں گے، ایسے امانت دار ہیں، کیونکہ یہ اہل کتاب سچی میں اہل کتاب ہے، توریت پر عمل کرنے والے ہیں، اور جب توریت میں یہ لکھا ہے نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے تو حضور تشریف لائے تو یہ حضور پر بھی ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور بعض اہل کتاب ایسے ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں کہ اگر تم ایک سکہ بھی ان کے پاس امانت رکھاؤ تو اس میں خیانت کر دیں گے، ہاں جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو اتنا دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے تو اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہودی اس قدر بڑے گناہ میں مبتلا اس لیے تھے کہ ان کا یہ تصور بن گیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی نفرت پہلے نکال دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اس کی ہدایت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن شیطان آہستہ آہستہ ایسا کر دیتا ہے کہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں انہیں چاہیے کہ کم از کم گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں، کیونکہ بسا اوقات بعض ایسے گناہ ہیں کہ جس کو گناہ نہ سمجھا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز چھوڑنا گناہ ہے، اور نماز چھوڑنے کو گناہ نہ سمجھے، نماز پڑھنے کو فرض نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ شراب پینا، خمر، اس کا پینا حرام، گناہ کبیرہ، حرام قطعی ہے۔ اگر اسے وہ حلال سمجھتا ہے، اگر ایسے ہی پیتا ہے، غلط سمجھ کے پیتا ہے تو گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن ایک حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ در حقیقت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
تو کئی ایسے گناہ ہیں. تو گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے. تو کم از کم یہ تو کانسیپٹ سب کو دینا چاہیے کہ گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کوئی بشر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو. ایسا کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نبی نے کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی. یہ ان عیسائیوں کا جواب ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے رب مانو اور میری عبادت کرو. تو فرمایا کبھی کوئی نبی شرک کی دعوت نہیں دیتا، کبھی کوئی نبی اپنی پوجا کی دعوت نہیں دیتا. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو، سکھاتے ہو. تو کتاب اللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی کسی فرشتے نے اور نہ ہی کسی نبی نے یہ کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے رب مان لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ذرا سوچو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اور فرشتے تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کی دعوت دیں؟